بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں آج ہم 24ویں ندا کی طرف آتے ہیں، اور اس ندا میں ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ كان بما تعملون خبیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 94۔ اس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم سفر میں ہو، اللہ کی راہ میں نکلے ہو سفر میں، تو پھر ہر چیز کو پوری طرح دیکھ لیا کرو، چیک کر لیا کرو، اس کے بارے میں تاکید حاصل کر لیا کرو، اور یہ نہ کہو کہ کوئی بھی تمہیں سلام کرے کہ تو مومن نہیں ہے، تو کافر ہے۔ تم دنیاوی زندگی کے سامان چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں، بہت کچھ ہے اللہ کے ہاں، اور جبکہ تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تو اسی لیے پھر تمہیں چاہیے کہ تم ہر چیز کو جانچ لیا کرو، دیکھ لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو جانتا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ اس آیت کے سبب نزول میں یہی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ بنی سلیم کا ایک شخص جو تھا وہ صحابہ کرام کے پاس سے گزرا، اس کے پاس بکریاں تھیں، بکریاں وہ چرا رہا تھا، تو اس نے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس نے سلام اسی لیے کیا ہے کہ یہ ہم سے وہ پناہ چاہتا ہے، یا ہم سے دور رہنا چاہتا ہے، یا ہم سے بچنا چاہتا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ظاہر ہے کہ صحیح نہیں تھی، ایک آدمی نے سلام کیا ہے اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ہم سے بچنے کے لیے کیا ہے، ہم سے اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے اس نے، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، اور اس میں پھر اسی بات کی تلقین کی گئی کہ پہلی بات یہی ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو پھر تو اس بارے میں پوری طرح تاکد ہونا چاہیے، پوری طرح یقین ہونا چاہیے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، واقعی مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کوئی سوچا جائے یا عمل کیا جائے یا اس کا جواب دیا جائے، لیکن بغیر سوچے سمجھے کہہ دینا، جیسے کہ ایک اور جو روایت میں آتا ہے کہ جب کہ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، یا کسی اور صحابی کا، کہ انہوں نے یہی کہا کہ ایک شخص نے کو مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا اس کو، تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو میری جان بچانے کے لیے کہا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے میری تلوار دیکھ کے، تو آپ نے یہ کہا ہلا شققت قلبہ، کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تمہارے خوف سے کہا ہے یا اللہ کے خوف سے کہا ہے۔ تو یہ مراد یہی ہے کہ اس سلسلے میں پھر ہمیں اس بات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں، کوئی بھی سلوک ہو سکتا ہے، یہاں تو قتل کا معاملہ آ گیا، اور بھی کسی قسم کی کوئی بھی چیز کسی کے بارے میں کہ ہم سمجھے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں سے تعلق رکھتا ہے، فلاں سے ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق اس سے سلوک کریں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تو خاص طور پہ سفر کی بات کی، اور وہ بھی جو اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہیں وہ ہے، تو یہ تو ایک عمومی اصول بیان کر دیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ حجرات میں یہی فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کو پوری طرح جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ کہا کہ ایسا مت کہو کہ تمہیں کوئی سلام کرے کہ تو مومن نہیں ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، اور لہذا اس کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، تمہیں پہلے معلومات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے اس کے بعد۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں بکریاں چاہیے تھیں، بکریوں کا ریوڑ تم نے لے لیا، تو تبتغون عرض الحیات الدنیا، کہ صرف دنیا کا سامان ہی تمہیں اچھا لگتا ہے، وہی تمہیں پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ان کی یہ سرزنش کی کہ یہ چیز اچھی بات نہیں ہے
کہ دنیاوی کسی معاملے کے لیے، دنیاوی کسی بھی چیز کے لیے، اور تم پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرو، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم چاہتے تھے کہ یہ بکریاں تمہیں مل جائیں، اور اس لیے تم نے یہ کام کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں نکلے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں نکلے تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے دیتا، مال غنیمت تمہیں مل جاتا، تو وہ اس کے لیے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہ تمہارے لیے جائز تھا، حلال تھا۔ یہ تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہی فرما دیا کہ کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے بھی تمہاری حالت بھی ایسی ہی تھی، اس لیے کہ تم بھی اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے کہ کہیں یہ مشرک جو ہے تم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، تمہیں مار نہ ڈالیں، تمہاری تکلیف نہ دیں، تو اسی لیے تم بھی اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ اب اس نے اگر وہ جیسے تم سمجھ رہے تھے کہ وہ مشرک نہیں ہے، تو اس نے اپنے اس کو شرک کو چھپایا اور سلام کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو اس طرح تم بھی پہلے یہی کیا کرتے تھے کہ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، اور تاکہ اس کی وجہ سے کوئی تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اسلام دے دیا، ایمان دے دیا، امن و امان دے دیا کہ اب تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہذا پھر تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ امن و امان تمہیں ملا ہے، تو اس پہ دوسروں پہ ظلم نہ ہو، دوسروں پر تکلیف نہ ہو، اور دوسروں پہ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے جو بات معلوم ایک بات تو یہی ہے کہ اس طرح اس سفر میں جانا ہے تو کہیں جیسے کہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر کیا قرآن کریم نے کہ وہ اللہ کی راہ میں جا رہے تھے، تو اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے، طلب علم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، صلہ رحمی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، حج اور عمرے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کوئی دعوت ہے، دعوت دین کے لیے ہو سکتا ہے، کسی کی ملاقات کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جائز ہیں، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جس کو بار بار کہا، 2 مرتبہ کہا گیا کہ ہر چیز کے بارے میں پہلے پورا یقینی علم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا چیز۔ فوری طور پر کوئی ذہن میں کوئی بات آ جائے اور اس کو ہی یقین سمجھ لیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس کے بارے میں پوری طرح تاکید حاصل کرے، پوچھے، سوال کرے، معلومات کرے، تو اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں تم اپنے دل سے نہیں کہہ رہے، زبان سے کہہ رہے ہو، بھئی دل کا معاملہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو کسی کی بات کو کہنا کہ نہیں یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا، یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو نہیں معلوم اس کے دل میں کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو لہذا پھر کیوں آخر کسی پہ شک کرنا، اس قسم کی بدگمانی کرنا، بدظنی کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ انتہائی غلط اقدام ہے کہ ہم اس طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کریں اور اس کو پھر اس طرح متون کر کے اس کی جان لینے کے درپے ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کی جو سامان ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس لیے کہ خاص طور پہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، تقویٰ کے بالکل برعکس ہے کہ متاع الدنیا کہا گیا ہے، دنیا کا سامان، اس لیے کہ وہ یہ سامان کا معاملہ ہی یہی کہ جو زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو لہذا تم اس کی تلاش میں رہتے ہو یا اس کو پسند کرتے ہو۔ تو یہی دنیا کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکالی ہے کہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اسباب ہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمارے لیے، تو اسباب کے طور پہ ان کو رکھا جائے، ان کو اختیار کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو مقصد بنا لیا جائے کہ یہی چیزیں حاصل کرنی ہیں تبھی ہماری دنیا بنے گی، تبھی ہمارا معاملہ صحیح ہوگا، اور ہم اسی تگ و دو میں لگے رہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، اور اس پہ پھر لوگوں پہ ظلم و زیادتی کریں اس کے لحاظ سے، تو یہ کسی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ تو یہ کہا کہ لیس الغنی عن کثرت العرض انما الغنی غنی النفس، کہ مالداری اور توانگری یہ سامان کی کثرت سے نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس بہت سامان ہے، بہت سی گاڑیاں ہیں، بہت سے گھر ہیں، بہت پیسہ ہے، دولت ہے، اس میں نہیں، بلکہ غنا کیا ہے؟ غنا نفس، کہ نفس کی بے نیازی، کہ نفس میں کسی قسم کی لالچ، حرص، طمع کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں قناعت کا پہلو ہوتا ہے، بے نیازی کا پہلو ہوتا ہے
کہ جو بھی چیز ہے ٹھیک ہے، جس کے پاس ہے اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس کو کسی بھی غلط نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ تو یہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہی پھر آدمی وہ حرص کرے کہ یہ اس کے پاس آ گئی چیز میرے پاس کیوں نہیں آئی، تو یہاں سے پھر حسد جنم لیتا ہے۔ حرص و حوث کا معاملہ ہے جو کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اسی کلمہ توحید کے حوالے سے، کہ یہی کلمہ جو ہے ہمیں ہر طرح کی اس دنیا میں بھی بہت پناہ دیتا ہے، بہت فائدے پہنچاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اس لیے اگر کوئی کہہ دیتا ہے، کلمے سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، یہاں تو سلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن کلمہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں بھی پھر ہمارے لیے بہت سے فوائد ہیں، ثوابت ہیں، اور جس سے ہم بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو اصل مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر کام پہلے سے اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔